رحم الله من قرأ الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. بے شک امام حسین چراغ ہدایت، کشتی نجات ہے۔ آپ کا ایک ارشاد گرامی جو کربلا کے بعد جو کچھ ہوا اس کی مکمل اور جامع منظر کشی ہے۔ یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، جو کچھ کربلا کے بعد ہوا اس کی مکمل پکچر السٹریشن ہے۔ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، مگر بہت مختصر، صرف 2 سینٹنسز۔ اس نے لیٹر بھیجا تھا، تو امام نے جواب میں لکھا: من حاول امرا بمعصیت اللہ، جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی، ڈس اوبیڈینس کی کوشش کرے گا، جو شخص کسی چیز کو پانے کی کوشش کرے گا اللہ کی نافرمانی کے ذریعے، کان افوت لما یرجو، he will be the first to lose it، وَأَسْرَعَ لِمَجِيءِ مَا يَحْذَرُ، اور جس ڈر کی وجہ سے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ چیز سب سے پہلے اس کے دامن گیر ہوگی۔ اس میں بڑی گہرائی ہے۔ لوگ اللہ کی نافرمانی، گناہ، معصیت، ڈس اوبیڈینس کیوں کرتے ہیں؟ پورا فلسفہ امام نے بیان کیا ہے۔ جتنی بھی وجہیں ہوں، ہزاروں وجہیں تلاش کر لیجئے آپ، لیکن ان تمام وجہوں کو جب آپ کیٹیگورائز کریں گے تو 2 کیٹیگوریز بنیں گی۔ بہت سی وجہیں ایک کیٹیگری میں آئیں گی اور بہت سی وجہیں دوسری کیٹیگری میں۔ ایک کیٹیگری کا نام ہوگا لالچ اور دوسری کیٹیگری کا نام ہوگا ڈر۔ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس زمین کے اوپر، جتنی بھی بے حیائی ہوتی ہے اس زمین کے اوپر، جتنے بھی جرم ہوتے ہیں اس زمین کے اوپر، سب کی باز گشت انہی 2 لفظوں میں ہے: یا ڈر کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں یا لالچ کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی تیسری وجہ نہیں۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کا مال ہڑپ کرتا ہے، لالچ۔ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے، یا لالچ یا ڈر۔
جتنے بھی گناہ تصور کیے جا سکتے ہیں، چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہوں، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں، صرف دو وجہوں سے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو دوسرا جملہ امام کا ہے وہ عجیب بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا نظام یہ ہے کہ اگر تم نے جس کسی نے بھی کسی کی لالچ میں، کسی چیز کی لالچ میں گناہ کیا ہے تو وہ چیز اس سے سب سے دور چلی جائے گی، اور جس نے کسی ڈر کی وجہ سے گناہ کیا ہے وہ ڈر اس کے سب سے قریب آ جائے گا۔ اور یہ زندگی کی حقیقت ہے، اسے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ٹیمپریری طور پہ انسان لطف اندوز ہو لے، بٹ ایونچولی وہ اس میں مبتلا ہو کے رہے گا۔ جس چیز کو پانے کے لیے اس نے وہ کام کیا اس کو نہیں پائے گا، اور جس چیز کے ڈر کی وجہ سے اس نے وہ کام کیا ہے وہ اس کے دامنگیر ہو کے رہے گا۔ اور اس کی اعلیٰ مثال، سب سے اعلیٰ مثال خود کربلا کا واقعہ اور جو کچھ کربلا کے بعد ہوا ہے۔ کربلا میں جو جرائم ہوئے ہیں، جو اہل بیت مصطفیٰ پہ ظلم ڈھایا گیا ہے، جس کی مثال تاریخ عالم و آدم میں نہیں ملتی، دو وجہوں سے۔ کچھ وہ تھے جو لالچ میں آئے تھے، جن میں سر فہرست مثال کے طور پر عمر بن سعد کا نام آتا ہے۔ عمر بن سعد کیوں آیا تھا کربلا میں؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ امام حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ دل بند فاطمہ ہے، جگر گوشے پیغمبر ہیں، فرزند مرتضیٰ ہیں؟ سب کچھ جانتا تھا۔ جب وہاں سے چل رہا تھا تو وہ جب اس کو یہ آفر ملا کہ تم جا کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دو، تو اس نے آسانی سے قبول نہیں کیا، لیکن پھر اس کی دکھتی رگ ابن زیاد کو معلوم تھی۔ ملک رے، رے کا مطلب یہ تہران، جو آج تہران ہے اس کو رے کہا جاتا ہے، اس کی جاگیر۔ تو اس نے وہ چیز پھینکی کہ ملک رے فوراً پھانسے میں آ گیا۔ اور اب تاریخ بتاتی کہ پوری رات وہ ٹہلتا رہا، پوری رات وہ سویا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں پوری رات جاگ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ ایک طرف ملک رے ہے اور دوسری طرف جہنم ہے، ایک طرف ملک رے، دوسری طرف جنت جہنم۔ اور آخر میں جب صبح ہوئی تو اس نے یہی فیصلہ کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ جنت و جہنم ادھار ہے، ملک رے نقد ہے، میں نقد کو ادھار پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو لالچ میں آیا تھا نا، ملک رے کی لالچ میں۔ اور اسی طرح جتنے سردار تھے یزیدی لشکر کے، سب لالچ میں آئے تھے، اور جو عوام تھے ان میں زیادہ تر ڈر کی وجہ سے آئے تھے کہ اگر تم نہیں جاؤ گے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے تو تمہارے بیوی بچوں کو مار ڈالا جائے گا، تمہارا گھر اجاڑ دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ان کو ڈرایا گیا تھا۔ جو لالچ میں آ سکتے تھے ان کو لالچ دے کے کربلا بھیجا گیا تھا، اور جو ڈر سکتے تھے ان کو ڈرا کے بھیجا گیا تھا۔ ہوا کیا واقعہ کربلا کے بعد؟ یہی زندگی کی حقیقت ہے دار محترم۔ اگر اس کو آدمی سمجھ لے واقعہ کربلا کے بعد جو ہوا، تو اس نے زندگی کے فلسفے کو سمجھ لیا۔ اور امام کے اس ارشاد کی عظمت کو اگر انسان سمجھ جائے تو آپ یقین کیجئے کہ دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو۔ جتنی معصیت ہوتی ہے اللہ کی، جتنی نافرمانی ہوتی، جتنی ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے، وہ انہی دو وجہوں سے ہوتی ہے، یا ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے۔ جس چیز کی لالچ میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس سے بہت دور چلی جاتی ہے، جس چیز کے ڈر میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس کے بہت قریب آ جاتی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد دیکھیے عمر سعد کتنا بڑا لالچی تھا، ملک رے ملک رے ملک رے۔ امام علی مقام نے اس سے کہہ دیا تھا 9 محرم کو کہ ملک رے تو دور کی بات ہے، ایک دانہ گندم بھی وہاں کا نصیب نہ ہوگا۔ اس کو ہر طرح سے موعظہ کیا، سمجھایا، متوجہ کیا۔ پہلے ادھر ادھر کے بہانے کرتا رہا کہ اگر میں آپ کو قتل نہیں کروں گا تو میرا ایک بہت بڑا باغ ہے اسے لوٹ لیا جائے گا۔ امام نے کہا اس سے بہتر کھجوروں کا باغ میں مدینے میں تجھ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور آخر میں وہی ملک رے والی بات آ گئی۔
تو امام نے کہا کہ اگر ملک رے کے لیے تو مجھے قتل کر رہا تو اتنا جان لے کہ ملک رے تو دور کی بات ہے، وہاں کی حکومت، وہاں کی بادشاہت تو دور کی بات ہے، وہاں کا ایک دانے گندم بھی تجھے راس نہیں آئے گا۔ اور دوسری طرف جو بھی آئے تھے جس لالچ میں، کسی کو کچھ نہیں، اور جب وہ پلٹ کے گیا وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا سر لیے ہوئے 12 محرم کو ابن ذات کے پاس، اور اس سے کہا کہ جو ہے وہ مجھے ملک رے کا پروانہ دے دے۔ اس نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ ملک رے کا پروانہ، اور اس نے ڈانٹ کے دھپک کے ان کو جو وہاں سے بھگا دیا اس کو، اس ملعون کو۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک نہیں ہزاروں مرتبہ، جسے کہتے ہیں کہ اس کے جوتے گھس گئے ہوں گے ابن ذات کے دربار میں جا جا کر کہ ملک رے کا پروانہ، ملک رے کا پروانہ، اور ہر مرتبہ ذلیل و خوار کر کے بھگا دیتا تھا۔ کیسا پروانہ؟ کیا پروانہ؟ آخر میں پاگل ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا عمر سعد۔ کوفی گلیوں میں یوں ہی دوڑتا تھا، بچے اس کو دوڑاتے تھے، اس پہ کنکر مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، اور اس طرح سے آخر میں نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے وہ جو ڈر میں گئے تھے کہ ہمارا گھر اجڑ جائے گا اور ہمارے بچے مار ڈالے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، ہماری زمین پہ قبضہ ہو جائے گا، جائیداد پہ قبضہ، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جسٹ آفٹر اے کپل آف ایئرس جناب مختار اٹھے، جو کچھ ان کے پاس تھا سب چلا گیا، ان کی جان بھی چلی گئی، اور کس طرح سے وہ ذلیل و خوار۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرتے اور حمایت کرنے میں قتل ہو بھی جاتے تو شہید راہ خدا ہونتے۔ آج تک ان کو علیہ السلام کہہ کے یاد کیا جاتا، حضرت حر کی طرح۔ مختار نے ان کو قتل کیا، ان پہ آج تک لعنت ہو رہی ہے اور جہنم کے کنویں میں وہ جھلس رہے ہیں۔ تو یہ زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے امام کا یہ ارشاد گرامی، ذاتی طور پہ مجھے بے پناہ پسند ہے امام کا یہ ارشاد۔ بس جان محترم، اب یہ آخری گفتگو ہے۔ میں آپ سبھی حضرات کا بے پناہ شکر گزار ہوں، آپ کی محبتوں کا، آپ سب کی عنایتوں کا، آپ سب کی میزبانی کا۔ پروردگار آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور وہ تمام انعامات، وہ تمام فیوز و برکات جو شہدائے کربلا کے ماتم داروں کے لیے محمد وآل محمد علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، وہ آپ سب کے شامل حال ہوں، اور اللہ رب العزت وہ سب آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آج جو میں گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اسی کربلا کے محور پہ ہوگی، امام حسین علیہ السلام کی ہدایت کے محور پہ ہوگی، لیکن اس میں جو خاص فوکس ہے وہ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ کبھی کبھی ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں بہت سی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں مگر ہم کو نہیں ملتی۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے ہر مسلمان محسوس کرتا ہے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، دعاؤں میں پڑھتے ہیں، بلکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ لیکن ہم مانگتے رہتے ہیں، کبھی کبھی 10 سال گزر جاتے ہیں، 20 سال گزر جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں وہ چیز نہیں دیتا۔ تو ہمارا دل تھوڑا سا محسوسنے لگتا ہے، ہمارا دل کوڑھنے لگتا ہے، بے چینی ہونے لگتی کہ کیا معاملہ ہے، اللہ کیوں نہیں دے رہا ہے۔ لیٹس انویسٹیگیٹ دس پوائنٹ۔ دیکھیں، اللہ اگر ہم کو نہیں دے رہا ہے تو جب آپ کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہ نہیں دیتا، تو عام طور سے ہم انسانوں کے ہاں 2 وجہوں سے نہیں دیا جاتا کسی کو کچھ۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا بخیل ہوتا ہے، اسٹنجی ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس خود نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں ان میں سے کوئی وجہ تصور کی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ وہ بخیل ہے؟ وہ تو رزاق متین ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک پوری کائنات کو کھلا رہا ہے، اور کس طرح سے کھلا رہا ہے، اور کس کو کھلا رہا ہے۔ فرعون کو بھی کھلایا، نمرود کو بھی کھلایا، شداد کو بھی کھلایا، اہل بیت کے دشمنوں کو بھی کھلایا۔ اس کی رزاقیت، اس کی فیاضی، اس کی تو شان ہی الگ ہے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔
تو نعوذ باللہ اس کے ہاں بخل کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ اگر اللہ نہیں دیتا تو کیا یہ تصور کیا سکتا کہ اس کے پاس نہیں ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے۔ ہم اور آپ تو بس یہ زمین دیکھ رہے ہیں یا آسمان دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی آپ جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، گیلیکسیز 7 منٹ کی 9 منٹ کی کلپس بنی ہوئی ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو زمین ہے یہ سوئی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں کہ ان کے سامنے یہ زمین سوئی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے، لٹرلی سوئی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو اب تک کشف ہو چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک کشف نہیں ہوئے۔ تو اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر بھی وہ ہم کو نہیں دیتا۔ تو تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تیسری وجہ، بچہ ماں سے آئس کریم مانگ رہا ہے، بچے کو کھانسی آ رہی ہے، سینہ جکڑا ہوا ہے، کنجسشن ہے، ریفریجریٹر آئس کریم سے بھرا ہوا ہے، بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں آئس کریم اس لیے نہیں دے رہی ہے کہ وہ اسٹنجی ہے؟ کیا آئس کریم اس لیے نہیں دے رہی کہ اس کے پاس ہے نہیں؟ نہ ماں کی سخاوت میں کمی ہے اور نہ اس رزق میں کمی ہے جو بچہ مانگ رہا ہے مگر ماں نہیں دیتی، اس لیے کہ مصلحت کا تقاضا نہیں۔ فی الحال بچے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس نعمت کو حاصل کر سکے۔ بس اسی میں حقیقت میں سارا فلسفہ ہے۔ قبل اس کے کہ آگے بڑھیں، ایک میں مختصر سا واقعہ عرض کر دوں جو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا کہ اللہ کتنا فیاض ہے، کتنا کریم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر بن چکے تھے تو جبریل امین ان کے پاس آئے، گفتگو کا سلسلہ جاری تھا نبی میں اور فرشتے میں، کہ ادھر سے ایک نوجوان لڑکا گزرا جس کا لباس پھٹا ہوا، عجیب و غریب حلیہ، غربت سر سے پیر تک چھلک رہی ہے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اے یوسف، جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ بس تمہاری انفارمیشن کے لیے یہ وہی بچہ ہے جس نے تمہاری عصمت کی گواہی دی تھی۔ جب زلیخا نے تم پہ الزام لگایا تھا تو ایک گہوارے میں بچہ تھا، اس بچے نے جو ماں کی گود میں تھا، گہوارے میں تھا، اس نے تمہاری بے گناہی کی گواہی دی تھی۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دہل گئے اور اس کو اپنے قریب بلایا، اور انہوں نے اس کو نوازنا شروع کیا، دینا شروع کیا، عطا کرنا شروع کیا۔ پھر جناب یوسف کی نظر جب جبریل پہ پڑی، دیکھا کہ مسکرا رہے ہیں۔ کہا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کیا میں نے اس کو کم دیا؟ اس نے اتنا بڑا کام کیا، میری عصمت کی گواہی دی، کیا میں نے اس کو کم دیا؟ ان کا کہ نہیں، میں مسکرا اس بات پہ رہا ہوں کہ تم بندہ ہو کے اس نے تمہاری عصمت کی ایک مرتبہ گواہی دی اور تم اس کو اتنا عطا کر رہے ہو۔ تو جو سچے مومن دل کی گہرائیوں سے اللہ کی وحدانیت کی ایک نہیں لاکھوں مرتبہ گواہی دیتے ہیں، اللہ انہیں کتنا عطا کرے گا خدا خدا ہو کے۔ جب یوسف ہو کے اس کو اتنا نواز رہے ہیں تو پھر خدا خدا ہو کے جو وحدہ لا، ہم لوگ یہ جو کہتے ہیں اشہد اللہ، کوئی معمولی چیز ہے؟ ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، کتنا ہم کو عطا کرے۔ تو اس کے یہاں نہ بخل ہے نہ اس کے یہاں کمی ہے، پھر وہ کیوں نہیں دیتا؟ میں 2 مختصر سے واقعے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ آج آپ حضرات تھکے ہوئے ہیں 12 دنوں کے، تو میں مجلس کو بہت لائٹلی آگے بڑھا رہا ہوں، مگر اس میں جو فلسفی ہے، جو گہرائی ہے، وہ آپ محسوس کریں گے، مگر میں اس کو بہت سمپل انداز میں، تاکہ آپ لطف اندوز بھی ہو سکیں اور ساتھ ساتھ میسج بھی پہنچ جائے۔ یا علی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام ثعلبہ تھا، اور وہ بہت پابندی سے مسجد میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور بس پیشن آف مسجد تھا، ہر وقت مسجد میں جھاڑو پوچھا بھی لگا رہا ہے، ہر نماز میں پیش ہے۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا، اس نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کروں، بڑی بدحالی ہے، کچھ عطا کر دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، آپ کی دعا تو اللہ رد نہیں کرے گا۔ حضور نے سمجھایا کہ جس حال میں ہو اسی میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ 2-4 دن کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس کے بعد میں وہی رونا، وہی شکوہ۔ آخر میں حضور نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اس کو حضور نے سمجھایا کہ وہ تھوڑا جو تمہارے پاس ہے، اگر اس کا شکر ادا کرو تو اس زیادہ سے کہیں بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ مگر وہ اصرار کرتا رہا اور پیچھے بڑھا رہا، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ حضور نے دعا کر دی، اس کو دولت ملنا شروع ہوئی۔ دولت ملی تو اس نے بزنس کر لیا، اور بزنس جب تک چھوٹے لیول پہ تھا، اس لیول پہ تھا کہ شہر کے اندر اس کو جاری رکھا جا سکے، وہ مدینے کے اندر رہا۔ تو بزنس کی مصروفیت کی وجہ سے پہلے تو 5 وقتہ نمازی تھا، اب نماز مغرب و عشاء میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں وہ مغرب و عشاء بھی چلی گئی، اور اب جمعہ آنے لگا، اور پھر بزنس اس کا گرو کرتا چلا گیا، اور بزنس اتنا بڑھ گیا کہ اب وہ مدینے میں سنبھل نہیں سکتا تھا۔ اس زمانے میں جو بزنس کیٹل اور یہ تمام چیزیں، وہ جانور اور وہ مویشیاں، یہ تمام چیزیں تو اتنے ہو گئے وہ کہ مدینے میں اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا، تو مدینے کے باہر وہ چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ تو اب تو ظاہر سی بات ہے، وہ جمعہ بھی نہیں، عید بقرعید۔ تو جب حکم زکوٰۃ نازل ہوا کہ اے رسول آپ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نمائندے کو اس کے پاس بھیجا کہ جا کے اس سے زکوٰۃ طلب کرو، اس کے پاس تو اتنی بھیڑیں ہیں، اتنی بکریاں ہیں، اتنے جانور ہیں، اتنے اونٹ ہیں، بڑی زکوٰۃ۔ تو جب اس کے پاس آئے زکوٰۃ مانگنے کے لیے، زکوٰۃ لینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں کوئی یہودی ہوں، میں کوئی عیسائی ہوں جو مجھ سے جزیہ مانگا جا رہا ہے، جو مجھ سے ٹیکس مانگا جا رہا ہے۔ اس کو لاکھ سمجھایا گیا، یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ تو ایک کنٹریبیوشن ہے، اللہ کی راہ میں آپ دیں گے، اللہ نے ہی آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے، آپ یاد کیجئے اپنا ماضی۔ لیکن اس نے ایک نہ مانی، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں دینا ہے۔ تو جب لوگ پلٹ کے آئے تو حضور نے 3 مرتبہ اس کا نام لے کے کہا، ویل لثعلبہ، ویل لثعلبہ، ویل لثعلبہ، ہلاکت ہو ثعلبہ کے لیے، ہلاکت ہو، ہلاکت ہو۔ دوسرا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک چاہنے والا، ہم جیسا بے معرفت چاہنے والا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا، اللہم صلی علی محمد، مولا مجھے اسم اعظم تعلیم دے دیجئے۔ امام نے کہا کہ یہ چیز تمہارے لیے نہیں ہے، لیکن وہ بزید رہا، اصرار کرتا رہا کہ مجھے اسم اعظم تعلیم دے دیجئے۔ امام نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، اور وہاں پہ ایک پل ہے، اس پل کے اوپر بیٹھو، اور جو وہاں پہ تم دیکھو آ کے مجھے بتاؤ۔ پھر اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی اسم اعظم کے حوالے سے۔ تو اس پل پہ جا کے بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد میں اس نے دیکھا وہ پل کوئی آج کی طرح سے وائڈ نہیں، بس بہت پتلا پل، اتنا پتلا کہ اس میں سے صرف ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی سر پہ ایک بڑا سا بوجھ رکھے ہوئے اس پل کے اوپر سے آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک جوان گھوڑے پہ سوار، تو اس کو احتشام لگتا ہے کہ مطلب کسی والی کا بیٹا ہے، کسی حاکم کا بیٹا ہے، کسی ظالم کا بیٹا ہے۔
کسی بگڑے ہوئے باپ کا بیٹا ہے. اب وہ بوڑھا بوجھ رکھے ہوئے ہے، آہستہ آہستہ چل رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے اور ویٹ کی وجہ سے، اور یہ جوان اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، اور یہ بہت تیز نکلنا چاہتا ہے، لیکن ایک جگہ اس میں بس ایک ہی آدمی کے جانے کی ہے. تو اس نے پیچھے سے تازیانہ اٹھا کے اس کو مارنا شروع کیا بوڑھے. اب یہ غصہ ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر تازیانہ مار رہا ہے. اس کے بیچارے کی کیا خطا، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، اس کے بڑھاپے پہ تو کم از کم رحم کرے. اور پھر اس کے بعد وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس نے اس زور سے تازیانہ مارا یا ہے کہ اپنے گھوڑے کو اس طرح سے دوڑایا کہ وہ بوڑھا گر گیا، اور اس کے اوپر سے اس کے جسم کو رونتا ہوا گزر گیا. یہ آگ بگولا ہو گیا. امام کی خدمت میں آیا اور آگے پورا واقعہ اس نے بیان کیا. جب یہ پورا واقعہ بیان کیا اور امام نے اس کے ایموشنز دیکھے تو امام نے فرمایا جانتے ہو وہ کون تھا وہ بوڑھا؟ کہا کہ نہیں. کہ وہ ہمارا چاہنے والا تھا، اور ہمارا وہ چاہنے والا تھا جسے اللہ نے اس میں اعظم عطا کیا. اگر تمہارے پاس اس میں اعظم ہوتا تو تم تو اسے دیکھ نہیں سکتے، تم نے وہ منظر صرف دیکھا ہے اور دیکھ کے تم آگ بگولا ہو رہے ہو کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا، میرے بس میں ہوتا، اس کی میں ہڈی پسلی توڑ دیتا، اس کو ہلاک کر دیتا، اس بوڑھے کے ساتھ جو اس نے زیادتی کی اس کا انتقام لے لیتا. تمہاری تو یہ صورتحال ہے. مگر جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ ہمارا ایسا چاہنے والا جس کے پاس اس میں اعظم ہے. ایک اشارہ کر دیتا تو گھوڑے سمیت وہ زمین کے اندر دفن ہو جاتا. پہلے اپنے اندر صبر کے لیول کو بڑھاؤ. تو ان واقعات کے ذریعے سے ہم نے کیا نتیجہ نکالا کہ اگر اللہ ہم کو کچھ نہیں دے رہا ہے، ہم مانگ رہے ہیں، تو عین ممکن ہے اس کی مصلحت یہ دیکھ رہی ہو، اس کی مشیت یہ دیکھ رہی ہو کہ شاید جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں انہی کے ساتھ ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اگر ایڈیشنل نعمتیں ہمیں مل گئیں یا جو ہم چاہ رہے ہیں اگر وہ ہمیں مل گیا تو ہو سکتا ہے ہم اس کا شکر ادا نہ کر سکیں. وہ ہماری وسعت سے زیادہ ہو، وہ ہماری ظرفیت سے زیادہ ہو، وہ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہو. ایک 500 ml کا ایک گلاس ہے. اس 500 ml کے گلاس میں اگر آپ 1 لیٹر پانی ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ باقی جتنا پانی ہوگا سب چھلک جائے گا. اور صرف یہ نہیں کہ یہ اس کو کنٹین نہیں کر سکتا بلکہ یہ ممبر گیلا ہو جائے گا، یہ فرش گیلا ہو جائے گا. اسی طرح جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ زیادہ کھا لیتے ہیں، گنجائش ہے پیٹ میں فور ایگزامپل 2 کلو کی. انسان اگر 10 کلو کھا لے تو کیا ہوگا؟ اب یہ کہ اس کا پیٹ معاویہ جیسا ہو تو وہ تو پھر الگ معاملہ ہے، وہاں پہ تو اسپیشل بد دعا شامل تھی جی، کہ وہ صرف سوتے میں نہیں بلکہ جاگتے میں بھی کھاتا تھا اور کھا کھا کے تھک جاتا تھا. وہ کھانا اس کے لیے ایک عذاب تھا. کھا کھا کے تھک جاتا تھا، پسینے میں بھیگ جاتا تھا، مگر کھاتا رہتا تھا اور بھوک اس کی نہیں مٹتی تھی. جسٹ امیجن کہ کوئی انسان کھا رہا اور اس کی بھوک نہ مٹ رہی ہو. اس کے جبڑے تھک جاتے تھے، پریشان ہو جاتا تھا کھا کھا کے، مگر بھوک نہیں مٹتی تھی. سوتے میں بھی کھاتا تھا. حلوے رکھ دیے جاتے تھے بنا کے، اب ادھر جو ہے مڑا تو ادھر سے حلوے اٹھا کے کھا رہا ہے، ادھر مڑ رہا ہے، ادھر سوتے میں بھی چلتا رہتا. وہ عربی جب کوئی چیز شاعری کے دائرے میں آ جاتی ہے تو بہت انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. تو ایک عربی شاعر نے، اس کا ایک دوست تھا، وہ اتفاق سے زیادہ کھا رہا تھا کسی دعوت وغیرہ میں، تو اس نے عجیب و غریب شعر کہا، لی صدیق بطنہ کالہاویہ. میرا ایک دوست ہے، اس کا پیٹ کیا ہے؟ جہنم کا کنواں ہے، بھر ہی نہیں رہا ہے. کأن فی احشائہ معاویہ. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس کے پیٹ میں آتے نہ ہوں بلکہ معاویہ فٹ کر دیے گئے ہوں. لصدیق بطنہ کالہاویہ کأن فی احشائہ معاویہ. آدمی زیادہ کھائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر الٹی ہوگی، گندگی ہوگی.
تو جو کیپیسٹی ہے اسی میں آدمی اگر رہے تو وہی اس کے حق میں بہتر ہے. اگر ہم 1 لیٹر پانی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پانی ضائع بھی نہ ہو، چھلکے بھی نہیں، ادھر ادھر گرے بھی نہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ظرف کو بڑھانا ہوگا. اگر ہم 1 لیٹر پانی چاہتے ہیں تو ہمیں ظرف وہ لانا ہوگا، کنٹینر وہ لانا ہوگا جو 1 لیٹر پانی کو ہولڈ کر سکے. سمپل سی بات ہے. تو اگر ہم زیادہ نعمتیں چاہتے ہیں، اگر ہم زیادہ علم چاہتے ہیں، اگر ہم زیادہ بلندی چاہتے ہیں، اگر ہم اقتدار چاہتے ہیں، جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو چاہے وہ آخرت کی نعمت ہو، اگر ہم زیادہ چاہتے ہیں تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بجائے اس کے کہ زیادہ مانگیں، اپنے ظرف کو بڑا کرنے کی کوشش کریں. جتنا جتنا ہمارا ظرف بڑھتا جائے گا، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم بھی اسی اعتبار سے ایکسپینڈ ہوتا چلا جائے گا. اور اس سچویشن میں نہ ہمارا دین خطرے میں ہوگا، نہ ہمارا ایمان خطرے میں ہوگا، نہ الٹی ہوگی، نہ چیزیں ادھر ادھر گریں گی، نہ بکھریں گی، نہ منتشر ہوں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا ظرف کیسے بڑھائیں. اس کو میں ایک واقعے سے آپ کو سمجھاؤں. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی، ایک مقام پر تشریف فرما ہے. جب آپ مدینے سے مرو میں تھے تو آپ وہاں پہ تشریف فرما ہے، اور ایک چاہنے والا آتا ہے اور کہتا ہے مولا میری زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مشکلات ہیں، بڑی آفتیں ہیں، آپ کچھ عطا کر دیجیے. تو اس وقت مولا کے سامنے ایک طبق رکھا ہوا تھا اور اس میں انگوروں کے گچھے تھے. امام نے ایک گچھا انگور کا اٹھا کے اس کو دیا. اس نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا، کہا مولا میں اپنی فقیری کی بات کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی پریشانی کی بات کر رہا ہوں، اپنے بزنس کے نہ ہونے کی بات کر رہا ہوں، اور آپ مجھے انگور کا ایک گچھا دے رہے ہیں. ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک دوسرا چاہنے والا آ گیا. امام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں تو کسی حاجت کے تحت نہیں آیا ہوں، بس میں نے سوچا کہ آپ کی محبت مجھے کھینچ لائی تاکہ آپ کی خدمت میں آ کے سلام کر لوں، خراج عقیدت پیش کر لوں. میں کسی خاص مقصد کے لیے نہیں، میں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے آیا. امام نے ایک دانہ انگور، ایک گچھا نہیں، ایک دانہ انگور اٹھا کے اس کے حوالے کیا. اس نے کہا مولا میری جانیں آپ پہ قربان، آپ کتنے سخی ہیں، کتنے کریم ہیں، میں اس ایک دانہ انگور کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، اپنے بچوں کو بھی اس میں سے چکھاؤں گا، سب کے لیے برکت ہوگی. امام نے اسے ایک گچھا انگور دے دیا. پھر اس نے شکر ادا کیا، امام کی مدح و ثنا کی. امام نے کہا کہ پورا طبق لے جا. اب تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، مولا میں کس طرح سے آپ کی تعریف کروں، میں تو صرف آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا، یہ فیاضی، اس پہ میری جان قربان. امام نے کہا کہ صرف یہی نہیں، وہ انگور کا باغ جس میں سے یہ انگور توڑ کے لایا گیا، پورا باغ اسے دے دیا جائے. پھر اس نے امام کی ستائش کی، امام کی تعریفیں کی. امام نے کہا کہ صرف وہ زمین نہیں، اس کے آس پاس کی جتنی زمینیں وہ بھی اس کے نام کر دی جائیں. اب وہ جو بیچارہ پہلے والا آیا تھا وہ تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، مولا ضرورت مند میں تھا، میں مانگنے کے لیے آیا تھا، اور آپ کرم اس پہ فرما رہے ہیں، نوازشیں اس پہ فرما رہے ہیں، عطائیں اس پہ برس رہی ہیں، ماجرا کیا ہے؟ امام نے کہا ماجرا صرف یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر ہمارا عذاب دردناک. دیکھیں امام نے کیا سمجھایا ہم کو؟ شکران نعمت. That is the key of attracting Allah Azza wa Jal's blessings.
مولا علی کا ارشاد ہے نہج البلاغہ میں، بہت خوبصورت ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں اذا وصلت الیکم اطراف النعم، جب نعمتوں کے کونے، آپ فرض کیجئے کہ جیسے نعمتیں کپڑا ہوں. کپڑا جو ہے، اگر آپ کو کوئی کپڑا دینا چاہے تو پہلے تو جب وہ بڑھائے گا تو اس کا ایک کونا آپ کے پاس آئے گا نا، اس کا ایک کارنر آپ کے پاس آئے گا. امام فرماتے ہیں اذا وصلت الیکم اطراف النعم، جب اللہ کی نعمتوں کے کارنرز تمہارے سامنے ظاہر ہوں اور تمہیں دکھائی دے رہی ہوں کہ اللہ کی نعمتیں تمہاری زندگی میں آ رہی ہیں، فلا تنفروها بقلت شکرکم، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کمی کر کے ان نعمتوں کو دور نہ کر دو. نعمتوں کے کونے ظاہر ہو رہے ہیں، اگر تم شکر کرنا شروع کر دو گے، وہ نعمتیں صرف وہاں رہیں گے نہیں بلکہ تم تک آ جائیں گی، اور تم نعمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤ گے، اور نعمتیں تم کو چاروں طرف سے اپنے حلقے میں لے لیں گی. اور اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو تمہاری ناشکری کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس ہو جائیں گی. اور اس آیت میں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک بہت ظریف نکتہ ہے، اس پہ آپ غور کیجئے. اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، عام طور سے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. بٹ honestly speaking، جس کو عربی آتی ہے، کسی سے بھی آپ پوچھیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس میں کہیں نعمت کا ذکر نہیں ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ I will expand you. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ I will expand my blessings upon you. لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، if you exercise gratefulness, if you become grateful، تو کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، I'll increase in you. Means your personality will grow. There will be a growth in your personality. There will be an expansion in your personality if you become thankful to Allah Azza wa Jal, appreciative to Allah Azza wa Jal's blessings. اور وہی بات جو شروع میں ہم نے عرض کی کہ اگر اللہ ہم کو نہیں دیتا تو اس وجہ سے نہیں دیتا کہ ہمارے اندر ظرفیت نہیں ہے، ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا زیادہ ہمارا شکر ادا کرتے جاؤ گے اتنا زیادہ ہم تمہاری کیپیسٹی کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے. اور جب تمہاری کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی تو اللہ کی نعمتیں خود بخود تمہاری زندگی میں نازل ہوتی چلی جائیں گی. تو شکر نعمت بہت بڑی چیز ہے. بٹ انفارچونیٹلی ان میجورٹی آف کیسز ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم شکر ادا کرنے کے لیے کوئی بہت میریکلس سچویشن کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہم مانگ رہے ہوں، جس پہ ہماری نظر ہو، 56 کروڑ کی دولت، یا کوئی بہت بڑا بزنس، یا کوئی بہت امپورٹنٹ چیز، کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہماری زندگی میں، اگر وہ چیز ہم کو مل جاتی تب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، شکرن للہ. لوگ کبھی کہتے ہیں معجزے آج کے زمانے میں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جو ہماری پوری زندگی سب معجزہ ہی معجزہ ہے. یہ جو آپ کا اپنا وجود ہے، پورا وجود سر سے پیر تک، بلیو می، معجزہ ہی معجزہ ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ معجزے وہ ہیں جن کے ساتھ ہم روز و شب انٹریکٹ کرتے ہیں، لہذا ہم ان کو معجزہ سمجھتے نہیں. ورنہ یہ جو آپ بول رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ گوشت کا ایک لوتھڑا بول رہا ہے اور ایک ہڈی کا ٹکڑا سن رہا ہے. جو آپ سن رہے ہیں آپ کے کان میں ہڈی، جو آپ بول رہے ہیں گوشت کا. آج تک آپ نے کسی گوشت کے ٹکڑے کو، قصاب کے ہاں جائیے، ایک نہیں، ایک ٹکڑا نہیں، 1 ملین، 1 ٹن گوشت آپ خرید لیجئے، 1 ملین ٹن گوشت آپ خرید لیجئے اور ان سب کو ایک جگہ کے اوپر رکھ دیجئے، ان میں بولنے کی طاقت ہوگی؟ آپ کے منہ میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، جسے زبان کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ بول رہے ہیں. کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، دعائے جوشن صغیر، عام طور سے جوشن کبیر تو لوگ پڑھتے ہیں، جوشن صغیر نہیں پڑھتے. بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو پڑھیں، دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کس طرح سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں.
اور جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو عام طور سے کوئی ٹینجیبل چیز ہماری زندگی میں ہو، پھر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ بلائیں، وہ آفتیں، وہ مصیبتیں جن سے اللہ ہم کو روز و شب بچاتا رہتا ہے، ہم ان کو بھول جاتے ہیں، ان کو ہم خاطر میں ہی نہیں لاتے کہ ان پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. جب ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جو اللہ ہم سے دور کر رہا ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، آفتیں، ان پہ ہم اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس دعا میں ہم کو یہ تعلیم دی. اور اگر اللہ کے شکر کی عظمت کو سمجھنا ہو تو آپ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کو پڑھیے. دیکھیں کس کس نعمت پہ امام حسین نے اللہ کا شکر ادا کیا. جو ہمارے جسم میں اعصاب پائے جاتے ہیں، نروس سسٹم، اس پہ امام نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. یہ جو صوتی جو ہم آواز سنتے ہیں، اس کے لیے جو تار ہیں ہمارے کان کے اندر، ان پہ امام نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. ناک کے اندر نوسٹرل میں جو بال ہیں، ان پہ امام حسین نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. جو ہڈیوں میں گودے ہیں، ان پہ امام حسین نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور یہ سب تو ظاہری نعمتیں ہیں، یہ سب تو مادی نعمتیں ہیں. جو معنوی نعمتیں ہیں، پوری دنیا، اور دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ 7 افلاک، 7 عوالم، عوالم علیا، عوالم سفلا، جو کچھ ہیں سب انسان کے قدموں میں رکھ دیے جائیں اور علی کی ولایت کو اس سے مانگا جائے. تو ہم تو نعمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. تو ہمیں شب و روز اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا زیادہ ہم اس بات کو سمجھ کر کہ اللہ سورس آف بلیسنگز ہے اور ہم اس کا شکر ادا کرنے سے قاصر. سورہ مبارکہ رحمان آپ پڑھتے ہیں، 31 مرتبہ اللہ نے کیا کہا ہے، ریپیٹ کیا ہے. ایک سینٹنس کو اللہ نے 31 ٹائمز ریپیٹ کیا. کیا اللہ کے پاس کوئی کمی ہو گئی تھی الفاظ کے ذخیرے کی؟ نعوذ باللہ. کیوں ریپیٹ کر رہا اللہ 31 ٹائمز؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے. شکر کی طرف ہم کو متوجہ کیا جائے. اور عزیزان محترم، کربلا کی بقا کا راز، کربلا کی عظمتوں کا راز اللہ کا شکر ہے. اور وہ بھی شکر کیسے، جس شان سے حسین نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. سب کو کھو چکے، کچھ نہ بچا، اصغر کو بھی دے چکے اللہ کی راہ میں، پورا بدن لہو لہان ہے، 1900 زخم تن اقدس پہ آ چکے ہیں. اس کے باوجود جب گھوڑے کی بلندی سے آتے ہیں تو بے ساختہ شکر معبود. اللہم انت متعالی المکان، عظیم الجبروت، غنی عن الخلائق، شکور اذا شکرتا. یہ آخری مناجات ہے امام حسین کی. شکور اذا شکرتا، پروردگار جب تیرا شکر ادا کیا جاتا ہے تو خود شاکر بن جاتا ہے. ذکور اذا ذکرتا، جب کوئی تجھے یاد کرتا ہے تو اس کو ہزاروں گنا زیادہ یاد کرتا ہے. زینب کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتی، سید سجاد کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے. ارباب عزا 12ویں محرم جناب زینب علیہ مقام سید سجاد ابن زاد ملعون کے دربار میں. عزیزان محترم، اگر رونے کے لیے کچھ نہ ہو، صرف یہی ایک جملہ ہو کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں، میں سمجھتا ہوں پوری زندگی ہم اگر اسی ایک جملے پہ روتے رہیں تو یہ کم ہے. کہاں زینب جیسی ملکہ عصمت، کہاں زینب جیسی مرکز طہارت، اور کہاں وہ ملعون، نجاست اندر نجاست، غلاظت اندر غلاظت، اور اس کے دربار میں زینب قیدی بنی ہوئی کھڑی، سر پہ چادر نہیں. جب وہ ملعون جناب زینب کے پاس آتا ہے اور دل دکھانے کے لیے عجیب و غریب سوال پوچھتا ہے، کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، زینب جو کچھ کربلا میں ہوا تمہارے بھائی کے ساتھ تم نے اسے کیسا پایا؟
جو کچھ اللہ نے تمہارے بھائی کے، اس نے لفظ یہ استعمال کیا، بیت علیہ السلام یوں ہی نہیں کہا جاتا حقا کے بنا لا الہ حسین، توحید کی بنیاد ہیں حسین. کوئی کیا سمجھے گا توحید کا مفہوم جو حسین نے سمجھایا ہے، جو زینب نے سمجھایا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا. جو پوچھتا ہے کئی فرائت سنا اللہ ہے بے اخیک، جو کچھ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیسا پایا، کیا جملہ کہا، ما رأیت الا جمیلا. اگر بات اللہ کی آتی ہے تو اتنا یاد رکھ کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوا کربلا کے میدان میں نے سوائے حسن کے، سوائے خوبی کے، سوائے جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں. ایسی ایسی شہادتیں، وہ حسن ہے. اللہ کی طرف سے ہے تو حسن، اللہ کی طرف سے ہے تو جمال ہے، اللہ کی طرف سے ہے تو خیر ہے. اللہ تو مرکز خیر ہے، اللہ تو مصدر خیر ہے، اس کی ذات سے تو شر کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. بھائیزان محترم، آج کی تاریخ بڑی دردناک تاریخ ہے. سید سجاد کی طرف وہ مڑتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ کسی نے کہا علی. جیسے ہی نام علی سنا آگ بگولا ہو گیا. الیس اللہ قتل علی ابن الحسین، نعوذ باللہ، کیا اللہ نے کربلا میں علی ابن الحسین کو نہیں قتل کر دیا؟ امام نے کہا وہ میرے بھائی تھے، اللہ نے نہیں، تیرے خونخوار درندوں نے انہیں کربلا کے میدان میں مار ڈالا. وہ کہتا علی علی علی، تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا؟ امام نے کہا میرے بابا کو اس نام سے بہت پیار تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے تمام بچوں کا نام علی رکھا. دشمنان دین کو اس نام سے بڑی نفرت ہے. اسی لیے چونکہ حسین کو یہ نام بے پناہ پسند تھا اور عبید اللہ بن زیاد جیسے خبیثوں کو یہ نام بہت ناگوار تھا، اسی لیے ہم نے اپنا شعار بنا لیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یا علی یا علی یا علی. لیکن عزیزان محترم، یہاں پہ میں صرف ایک جملہ کہوں گا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ہمیشہ یا علی کا ورد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے یا علی کہنے کو محدود کر دیا ہے مادی مصیبتوں سے. ہمارا پیر لڑکھڑاتا ہے، ہم یا علی مدد کہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آ کے سنبھالتے ہیں. سائل بھی اس دروازے پہ نہیں جاتے جہاں وہ مانگے ان کو نہ ملے. ایک مرتبہ جائے گا، دوبارہ نہیں جائے گا. اگر 1400 سال سے پوری دنیا یا علی کہہ رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ مدد کر رہے ہیں. میں یہاں پہ صرف ایک جملہ عرض کروں گا عزیزان محترم، جس طرح سے جب ہمارا پیر لڑکھڑاتا ہے ہم یا علی مدد کہتے ہیں، آ کے ہم کو سہارا دیتے ہیں، آ کے ہم کو بچاتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہماری نگاہیں لڑکھڑا رہی ہوں، اگر ہمارا ایمان لڑکھڑا رہا ہو، اگر ہماری فکر لڑکھڑا رہی ہو، اگر ہمارا مزاج لڑکھڑا رہا ہو، اگر ہمارا عقیدہ لڑکھڑا رہا ہو، اگر ہمارا ایمان لڑکھڑا رہا ہو، ہم یا علی مدد کہیں گے تو آ کے بچائیں گے انشاءاللہ. اور پھر وہ ملعون کہتا ہے جلاد کو بلاؤ. جلاد آیا کہ اس کو قتل کر دو. ارباب عزا، زینب کی عظمتوں پہ لاکھوں جائیں. جناب زینب اولیاء مقام آگے بڑھی سید سجاد کو اپنی آغوش میں. یہ میرے ماجائے کی آخری نشانی ہے، ہمارے گھرانے کی نشانی ہے. کہا کہ نہیں، ہم تو اسے قتل کریں گے. جناب زینب کہتی ہیں اے ابن زیاد، اتنا سن لے، اگر تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے زینب کو قتل کرنا. اور بھی سید سجاد نے تاریخی جملہ کہا، اب القتل تحددنی یا ابن الزرقا، اے زن نیلگون چشم کے بچے، تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے. ان القتل لنا عادہ وکرامتنا الشہادہ، راہ خدا میں قتل ہونا ہمارے خاندان کی عادت ہے، اور شہادت ہمارے لیے شرف ہے، افتخار. ہاں ارباب اعظم، 3 دنوں تک، یا ایک دوسری روایت کے مطابق 7 دنوں تک اہل حرم کو کوفے میں قیدی رکھا گیا. اور آج ہی کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب امام سجاد قید خانے سے باعجاز کربلا تشریف لائے،
اور شہدائے کربلا کو اپنے ہاتھوں سے سپرد لحد کیا۔ ارباب عذاب کتابوں میں ملتا ہے کہ جب امام عالی مقام کربلا کی سرزمین پہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ اس سرزمین کے مالک کون ہیں، یہ سرزمین کس کی ملکیت میں ہے؟ اگرچہ وہ ایک صحرا تھا مگر کہ کون یہاں پہ رہتا ہے؟ صحرا کسی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ ایک قبیلہ ہے جس کا نام بنو اسد ہے۔ امام عالی مقام نے اس قبیلے کو بلایا، ان سے کہا کہ میں یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا آپ، یہ زمین ہماری ملکیت کہاں ہے کہ جو آپ خریدیں گے؟ کہا کہ نہیں، تم اس علاقے میں رہتے ہو، تمہارا ایک حق ہے، میں یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ جو قیمت انہوں نے بتائی اس سے کہیں زیادہ امام نے وہ قیمت ادا کی، اور وہ قیمت ادا کر کے پھر امام نے کہا کہ دیکھو یہ زمین بھی میں تمہیں دیے دیتا ہوں، بس تم سے ایک گزارش ہے، دو گزارش ہے۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ ہماری شہادت کے بعد جو ہمارے دشمن ہوں گے اتنے پست فطرت ہوں گے کہ ہماری لاشوں کو بے گور و کفن کربلا کی جلتی زمین پہ چھوڑ دیں گے، تم آ کے ہمارے لاشوں کو سپرد لحد کر دینا۔ اور دوسری گزارش ہے، اللہ اکبر، آقا اپنے زائروں سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ دیکھو جب اس سرزمین پہ ہمارے زائر آئیں ہماری قبر کو ڈھونڈتے ہوئے تو تم انہیں ہماری قبر تک پہنچا دینا اور 3 دنوں تک ان کی میزبانی کر دینا۔ اللہ اکبر۔ امام نے گفتگو مردوں سے کی اور پھر اس کے بعد میں امام نے کہا میں تمہاری عورتوں سے بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عورتوں سے امام عالی مقام نے پردے کے پیچھے سے گفتگو کی۔ بیبیوں دیکھو، اگر تمہارے مرد یزیدی لشکر کے خوف سے ہمارے جنازوں کو سپرد لحد نہ کریں تو تم آ کے ہمیں سپرد لحد کر دینا۔ پھر امام عالی مقام نے کہا مجھے بچوں سے بھی بات کرنا ہے۔ بچوں کو جمع کیا، بچوں اگر تمہارے ماں باپ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر سے ڈر کے ہماری لاشوں کو سپرد لحد نہ کریں تو تم بچے ہو، کھیل کے بہانے ارض نینوا پہ آ جانا اور ہماری لاشوں پہ کچھ مٹھیاں خاک اٹھا اٹھا کے ڈال دینا۔ جزاکم ربکم خیر۔ امام سجاد جب 12ویں محرم کو کربلا کی سرزمین پہ باعجاز تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بنی اسد شہداء کو دفن کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بنی اسد کسی کو پہچان نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ پہچاننے کے لیے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا جسم پہ سر موجود ہو یا تن پہ لباس موجود ہو، مگر شہیدوں کے لیے لاشیں بے گور و کفن اور سروں کے جسموں کے اوپر سر موجود۔ امام عالی مقام نے آگے بتانا شروع کیا یہ حبیب کا لاشا ہے، یہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہے، یہ بریر کا لاشا ہے۔ تمام لاشوں کو دفن کرتے جا رہے ہیں۔ پھر سید سجاد ابو الفضل العباس کی لاش پہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے ابو الفضل العباس کو سپرد لحد کیا۔ عجب گریہ وزاری تھا۔ اور پھر اس کے بعد ارباب اعزاء آخری جملے ہیں، پھر اس کے بعد لاش حسین پہ آئے۔ بنی اسد سے کہا کہ اب میرا ساتھ نہ دو، اس لیے کہ امام کے جنازے کو صرف امام دفن کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تنے تنہا سید سجاد نے کس طرح سے اپنے بابا کو سپرد لحد کیا ہوگا، یا سید سجاد جانے یا امام حسین جانے یا اللہ جانے۔ دفن کرنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ قبر پہ پانی چھڑکا جائے۔ ہائے پانی کہاں جو سید سجاد چھڑکے، قبر پہ بیٹھ گئے، منہ پہ منہ رکھے، گریہ وزاری کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد میں ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو سرہانے نصب کیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ سرانہ ہے قبر کا۔ اور پھر اس کے بعد اس قبر کے اوپر اپنے ہاتھ سے اپنی انگشت مبارک سے تحریر فرمایا ھذا قبر الحسین، یہ حسین کی قبر ہے، الذی قتلوہ عطشانا، جسے فرات کے کنارے 3 شب و روز کا پیاسا ذبح کر ڈالا۔